السلام علیکم، میرا نام پروفیسر شبنم نبید ہے اور میں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ایز اے میڈیسن کے پروفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ آج جس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے بلڈ پریشر کی بیماری۔ بلڈ پریشر کی بیماری ہمارے سوسائٹی میں بہت عام بیماری ہے۔ عام بیماری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں موجود ہر تیسرے بندے کو یہ چانسز ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر ہو سکتا۔ اب اگر ایک بیماری جو کہ بہت زیادہ کامن ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر کی بیماری کو ہم سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے سائلنٹ کلر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ وہ بیماری ہے جو کہ سائن و سمٹمس کے بغیر ہوتی ہے، یعنی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے لیکن جس کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم میں بلڈ پریشر ہے۔ کچھ لوگوں کو سر میں درد ہو گیا یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بہت بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، اور جب بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں تو بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت تو بلڈ پریشر کا پتہ چل جاتا ہے لیکن جسم میں بلڈ پریشر کی بیماری کافی عرصے سے موجود ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری سوسائٹی جیسے جہاں پہ بہت زیادہ بلڈ پریشر عام ہے اس میں اگر اسکریننگ کر لی جائے تو بہت زیادہ ضروری اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خاندان میں بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا وہ لوگ جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، یعنی 40 سے زیادہ ہے، تو یا جن کا وزن بڑھا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر کے لیے اسکرین کروا لینا چاہیے۔ بلڈ پریشر کی بیماری کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ اگر ہم نے ایک دفعہ دوائی کھائی تو اس سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کی بیماری جسم میں اکثر و بیشتر کنٹینیوس موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو اس کے لیے مسلسل دوائی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے معالج آپ کا معالج آپ کو جو دوائیاں ایڈوائز کرتا ہے، جو دوائیاں آپ کو بلڈ پریشر کے لیے بتائی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو مسلسل کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فالو اپ ہونا چاہیے۔ فالو اپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ہر مہینے اپنے معالج کو جا کے دکھانا بہت ضروری ہوگا۔ اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی 3 سے 6 مہینے میں ایک دفعہ جا کے اپنا چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہے گا تو کمپلیکیشنز کرا دے گا۔ اب بلڈ پریشر سے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بلڈ پریشر سے ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اب وہ اگر ہم دیکھیں کہ کون سے ہمارے آرگنس ہیں جو کہ افیکٹڈ ہوں گے، یا کون سے آرگنس ہیں جس کی افیکٹ ہونے سے خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سوچیں اس نے ہمارے دل پہ بلڈ پریشر جو ہے اثر انداز کرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گردے افیکٹ ہو سکتے ہیں، گردے کا خراب ہونا بھی ایک طرح سے بلڈ پریشر کے باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹروک ہو سکتا ہے، فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ آنکھوں پہ یہ بلڈ پریشر اثر انداز کرتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی کم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جسم کے بہت سارے حصے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے کسی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارا نروس سسٹم ہے، ہماری نروز ہیں جو کہ وہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز اور بہت ضروری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں اگر بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ دوائیوں کے علاوہ اگر بات کریں تو دواؤں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بلکہ بلڈ پریشر سے بچا بھی جا سکتا ہے، اور وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز۔ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی چینجز لائیں جس سے ہم زیادہ صحت مند زندگی گزاریں اور ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں، یعنی ایکسرسائز کریں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں ہر وہ چیز جو کہ بہت زیادہ وزن بڑھاتی ہے، بہت زیادہ میٹھی ہے، یا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھنے کے چانسز ہیں، ان سب چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں کم کر لیں۔ اور اگر ایکسرسائز کرتے رہیں، یہ چیزیں کرتے رہیں، سگریٹ کو اگر وہ لوگ جو سگریٹ پیتے رہتے ہیں اگر وہ اپنی سگریٹ پینے کو بند کر دیں، یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو اگر وہ اوائڈ کریں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بلڈ پریشر سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے مریض کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی مدد دے رہی ہوتی ہے۔ تو آخر میں آپ سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ اپنے
آپ کو صحت مند رکھیں، لائف اسٹائل کو صحت مند کیجیے، یعنی وہ ساری ایکٹیویٹیز کیجیے جس سے لائف اسٹائل آپ کا جو ہے وہ آپ کی زندگی ہیلدی گزار سکے۔ اگر بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو بلڈ پریشر کی دواؤں کا استعمال کیجیے، کچھ اپنے روزمرہ کی زندگی میں چینجز کیجیے اور اپنے ڈاکٹر کو ریگولرلی دکھائیں، اپنی ٹریٹمنٹ کو ریگولرلی لیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے اور آپ اس طرح کی کمپلیکیشن سے بچ سکیں جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکے۔